نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 71 اور 72 پڑھیں گے، جس میں ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 71۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حمید بن عبد الرحمن۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، ان سے وہب نے یونس کے واسطے سے نقل کیا، وہ ابن شہاب سے نقل کرتے ہیں، ان سے حمید بن عبد الرحمن نے کہا کہ سمعت معاویۃ خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ میں نے معاویہ سے سنا، وہ خطبے میں فرما رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَاللَّهُ يُعْطِي وَلَن تَزَالَ هَذِهِ الْأُمَّةُ قَائِمَةً عَلَى أَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُم مَّن خَالَفَهُم حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ۔ اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اور جو شخص ان کی مخالفت کرے گا انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم قیامت آ جائے اور یہ عالم فنا ہو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 72۔ حدثنا علی حدثنا سفیان قال قال لابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا قال۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے علی بن مدینی نے بیان کیا، ان سے سفیان نے، ان سے ابن ابی نجیح نے مجاہد کے واسطے سے نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ مدینے تک رہا، میں نے ان سے اس ایک حدیث کے سوا ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور حدیث نہیں سنی۔ وہ کہتے تھے کہ كنا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گھابا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درختوں میں ایک درخت ایسا ہے کہ اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے۔ فأردت أن نقول هي النخلة فإذا أنا أصغر القوم فسكت قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہ سن کر میں نے ارادہ کیا کہ عرض کروں کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے، مگر چونکہ میں سب میں چھوٹا تھا اس لیے خاموش رہا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ وہ کھجور ہے۔ جس شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرے اسے دین کی سمجھ عنایت فرما دیتا ہے، اور میں تو محض تقسیم کرنے والا ہوں، دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے حکم پر قائم رہے گی۔ جو شخص ان کی مخالفت کرے گا وہ انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یعنی کہ قیامت آ جائے۔ یہ حدیث ہمیں دو اہم باتیں سکھاتی ہے۔ نمبر ایک، دین کی سمجھ اللہ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے۔ جو لوگ دین کو سمجھنے کی توفیق پاتے ہیں در حقیقت اللہ نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہوتا ہے۔ نمبر دو، اس امت کی حفاظت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی بھی طاقت اس امت کو نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ آ جائے۔ اور دوسری حدیث کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھجور کا ایک گھابا لایا گیا۔ اسے دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درختوں میں ایک درخت ایسا ہے اس کی مثال مسلمان کی طرح ہے، اور وہ کھجور کا درخت ہے۔ کھجور کا درخت ایک بہترین مثال ہے مسلمان کی۔ جیسے کھجور کا درخت ہر حال میں مفید ہوتا ہے، اس کے پھل، پتے، تنے سب کچھ کام آتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان بھی ہر حال میں دوسروں کے لیے
فائدہ مند ہونا چاہیے۔ یہ حدیثیں ہمیں دین کی سمجھ بوجھ، امت کی حفاظت اور ایک مسلمان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے دین کی سمجھ مانگیں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں اور ہمیشہ دوسروں کے لیے فائدہ مند بننے کی کوشش کریں۔